3 بجے تک پارلیمنٹ چل رہی تھی، لیکن آپ میں سے 90% لوگ سو رہے تھے. آپ کے اوپر بلڈوزر چل رہا تھا اور آپ کو نیند کیسے آ رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. عمران مسعود صاحب، آپ ہمارے حیدرآباد کے مہمان ہیں. ہم آپ کی اور آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتے ہیں، اس لیے آپ کو حق کا سامنا کروائیں گے. ہمارے ذمہ داران وقف کے معاملے میں 70 سال سے سو رہے تھے، اس لیے پارلیمنٹ چلتے وقت 90% مسلمان سو رہے تھے. اور ویسے بھی سب کو پتا تھا کہ پارلیمنٹ میں سوائے پیپر پھاڑنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، تو کیوں کوئی مسلمان اپنی نیند خراب کریں گے؟ اور جہاں تک بلڈوزر چلنے کی بات ہے تو غریب مسلمانوں کی قسمت پہ تو ہمارے ذمہ داران خود 70 سال سے بلڈوزر چلا رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نہ مسلمان کبھی وقف بورڈ سے امید رکھا اور نہ اسے آج ہے. آج یہ نیریٹو پورے معاشرے کے اندر بنایا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ تو چور تھا، وقف بورڈ نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارا تو بھلا نہیں کیا، ہم کیوں لڑیں اس کے لیے. ارے کیا نیریٹو بن رہا ہے؟ ہم کیوں لڑیں اس کے لیے؟ ہم کیوں جائیں اس کے اندر حصے داری کرنے کے لیے؟ ہم کو کیا فائدہ ہونا ہے اس کے اندر؟ یہ نیریٹو بی جے پی بنانے کا کام کر رہی ہے. سوری سر، صحیح چیز کی غلط مثال نہیں دی جا سکتی. بی جے پی کا نام لے کر بات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ نیریٹو نہیں بلکہ فیکٹ ہے جو ہر مسلمان پوچھ رہا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ وقف بورڈ چور تھا. بے شک وقف بورڈ نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، بے شک غریبوں کا بھلا نہیں کیا. آج مسلمان یہی سوال کر رہا ہے، یہی پوچھ رہا ہے. آپ جواب دیجئے، ہم کیوں لڑیں اس کے لیے؟ جو ہمارا تھا اسے تو ہمارے وقف کے ذمہ داران نے 80% لوٹ لیا، اور 70 سال سے کسی نیتا کا منہ نہیں کھلا. نہ وقف لوٹیروں کے خلاف ایک احتجاج ہوا، نہ کبھی ایک تقریر ہوئی، نہ کبھی ایک مہم چلائی گئی. اب تو بچے ہوئے صرف 20% پر پارلیمنٹ میں بل بھی پاس ہو گیا اور قانون بھی بن گیا. اب ہم کیوں جائیں روڈوں پر اپنی جان جوخم میں ڈال کے؟ نہ ہمیں کچھ ملا اور نہ کبھی امید رکھی گئی. اگر وقف کی اتنی فکر ہے تو احتجاج منظم کرنے والے قائدین اپنی اولاد کو روڈوں پر کیوں نہیں لاتے؟ لائیے لاٹ صاحبوں کو روڈوں پہ. پہلے تو مسلمانوں کے وقف اثاثے لوٹ کے کھا گئے، اور اب سروں پہ کفن باندھنے غریب مسلمان ہی ملا کیا؟ احتجاج شروع ہو کے 8 دن نہیں ہوا، 3 نوجوان بچے احتجاج میں ہلاک ہو گئے. کیا کرتے آپ لوگ؟ تھوڑے مذمتی تقاریر کر دیتے، میڈیا میں انٹرویو دے کے مذمت کر دیتے، جذباتی باتاں کر دیتے. کیا جواب دیں گے ان کے ماں باپ کو جس کی گود اجڑ گئی؟ کیا جواب دیں گے ان کو جس کے نوجوان بھائی ہلاک ہو گئے؟ ہر لاش کے اوپر 25,000 روپے دے کے نوجوانوں کے موت کی قیمت ادا کر دیے. آپ نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس لیے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے ساتھ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب بھی ہے، ان کے ساتھ ذرا منی کونڈا لین کو ہلز جا کے آنا تھا آپ، اور ذرا ان سے پوچھنا کہ تلنگانہ میں قریب 35,000 وقف جائیدادیں ہیں، کتنے قبضے ہوئے، کون کرے اور قبضے کر کے کس کو بیچے؟ اب وہ جائیدادیں مسلمانوں کے پاس ہے یا مارواڑیوں کے پاس؟ ذرا پوچھئے. درگاہوں کے تحت کتنے 1,000 کروڑ کی جائیدادیں تھی، وہ سب کون اور کیسے بیچ کے امیر بن گئے؟ ذرا پوچھئے. 77,000 ایکڑ جائیدادیں ہیں، ان میں سے 55,000 ایکڑ زمین پر تو لٹیگیشن چل رہی. کون قبضے کر کے لٹیگیشنز ڈالے؟ ذرا پوچھئے. منی کونڈا جاگیر کی قریب 1,700 ایکڑ زمین کس کے پپا کی جاگیر تھی جو دے دیے؟ ذرا پوچھئے. صرف حیدرآباد میں 750 کے قریب قبرستان ہے، اس میں سے 86 قبرستانوں پہ کون قبضے کرے؟ ذرا پوچھئے. کون معاملے کر کے خبروں کو بیچ دیے؟ کون خبروں پہ بلڈوزر چلا کے پلاٹنگ کرے؟ کون قبرستانوں پہ شادی خانے بنا کے روز وہاں آرکیسٹرا لگا کے ناچ رہی؟ ذرا پوچھئے. وقف کے 3,000 جائیدادیں کہاں غائب ہو گئے؟ ذرا پوچھئے. 900 کے قریب ڈاکومنٹس کلیکٹر آفس سے کون غائب کر دیے؟ ذرا پوچھئے. وقف بورڈ آفس میں پری پلانڈ طریقے سے چوروں کو گھسا کے تالے توڑوا کے کون ڈاکومنٹس چوری کروائے؟ ذرا پوچھئے. ملکاج گیری کی 4.5 ایکڑ زمین وقف بورڈ والے کس کے پپا کی جاگیر سمجھ کے کروڑوں روپے کی زمین کا صرف 35 لاکھ میں NOC دے کے سودا کر لیے؟ ذرا پوچھئے. اپل میں 300 ایکڑ وقف زمین پہ پلاٹنگ کر کے کون بیچے اور وہاں کالونیز کون بسا دیے؟ ذرا پوچھئے.
कोर्ट में वक्फ बोर्ड के 3,500 लिटिगेशंस केसेस चल रही। एक तरफ वकीलों को केसेस लड़ने करोड़ों रुपया दे रही, दूसरी तरफ केसेस क्यों हार रही? जरा पूछिए। अरे यतीमों की तदफीन के 3 करोड़ रुपये वकीलों को देके स्कैम कर दिए। किसके पप्पा की जागीर समझ के करे? जरा पूछिए। वक्फ बोर्ड के हजारों कमर्शियल शॉप्स है जो गैर कानूनी तरीके से एक शॉप के 3 पार्टीशन करके 3 अलग अलग लोगों को करोड़ों रुपये में बेच दिए और बरसों से वक्फ बोर्ड को उसका 50 रुपया 100 रुपया किराया भर रही। ये मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी है? ये अल्लाह की अमानतों के साथ क्या खयानत है? ये क्या लूटम लाट कर रही हमारे लोग? जरा पूछिए। आप हैदराबाद आए सोते को जरा तेलंगाना वक्फ बोर्ड हज हाउस ऑफिस नामपल्ली जाना था। वहां 7 फ्लोर की आपको इनकम्प्लीट बिल्डिंग दिखती। वो करोड़ों रुपया लगा के बनाई सो बिल्डिंग है। उसको कचरे की कुंडी बना के 16 साल से भिगने क्यों डाले? जरा पूछिए। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, ये आपसे मुसलमानों का सवाल है। वक्फ बोर्ड ऑफिस के हजारों करोड़ की जायदादें ये कोई आम गरीब मुसलमान तो नहीं लूट सकता। ना बीजेपी लूटी, ना आरएसएस, ना हिंदुत्व। सोब तकरीरा करने वाले बड़े बड़े ओहदों पर जिम्मेदारी लेके बैठने वाले मुसलमान ही है। जरा उनसे पूछिए। हजारों करोड़ लूट लिए, डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए, कोई आज तक पकड़े नहीं गया। अल्लाह की अमानतों और मुसलमानों के हजारों करोड़ गायब कर दिए, लेकिन आज तक कोई जेल नहीं गया। सोब वफ के जायदादा लूट कर ऐश कर रही और मुसलमानों को राशन किट्स बंडी ठेले देके एहसान जता रही। और अब रोडों पे आके जूते, लाता, डंडे, गोलियां भी गरीब मुसलमानी खाना। वाह साहब वाह। अरे हमारे बड़े हम मुसलमानों को इतना अमीर बना के गए कि हम हुकूमतों को कर्ज दे सकते, लेकिन आज हमारे ही लोग हमको लूट के हमारे ही मुसलमानों को राशन किट और साड़ी लुंगी की खैरात और भीख की लाइन में खड़ा कर दिए। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी आजिजी व मन्नत व खुशामद के साथ आपसे मुतालिबा करता हूं कि अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो आप जरा वक्फ के लुटेरों पर एक मुहिम चलाइए। लुटेरों के खिलाफ धरने एहतजाज मुनज्जिम कीजिए। लुटेरों के खिलाफ हुकूमत से सीबीआई इंक्वायरी का मुतालिबा कीजिए। जब इंशाअल्लाह हम जरूर पूरी शिद्दत के साथ आपका साथ देंगे।